إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونے کا ایک بار پھر موقع عطا فرمایا ہے۔ اس انعام اور احسان پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس مبارک مہینے کی اہمیت سے واقف اور اس کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبے سے آگاہ ہے اور اس سے مستفید ہونے کا خواہش مند ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو استفادے کا معنی و مفہوم اور اس کے شروط و آداب سے واقف ہوں۔ بالخصوص اس بات سے تو بہت ہی کم لوگ واقف ہوں گے کہ یہ مبارک مہینہ جہاں ایک طرف بہت سارے لوگوں کے لیے نعمت و ثروت، رحمت و شفقت اور برکت و سعادت بن کر آیا ہے، وہاں کچھ دوسرے لوگوں کے لیے بدبختی اور بدنصیبی اور تباہی و بربادی کا سامان بھی بن جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے سے استفادے کے حوالے سے صرف یہ نہیں کہ اس سے کچھ لوگ مستفید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مستفید نہیں ہوتے، بلکہ جو لوگ مستفید نہیں ہوتے وہ حقیقت میں تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث جو کہ ہم ہر سال سنتے ہیں، جو اس بات کی اہمیت کو آشکار کرتی ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر لے کر آؤ، ہم نے ممبر حاضر کر دیا۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو بھی فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، پھر ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے تو بھی فرمایا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل عرض علی، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فقال، اور انہوں نے فرمایا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، قلت آمین۔ تو انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو، تباہی و بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت حاصل نہ کر سکا۔ تو اس پر میں نے آمین کہا۔ فلما رغیت الثانیہ، جب میں ممبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھا، قال بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمین۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی دوری ہو، ہلاکت ہو، تباہی و بربادی ہو کہ اس کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فلما رقیت الثالثۃ، جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا، قال بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما فلم يدخلہ الجنہ فقلت آمین۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کی بھی ہلاکت اور تباہی بربادی ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اندازہ کیا آپ نے کہ اس حدیث میں جہاں ایک طرف رمضان المبارک کی قدر و منزلت، شان و عظمت اور برکت اور فضل و شرف کا بیان ہے، تو دوسری طرف اس سے محرومی کی سنگینی کا بیان ہے۔ اور رمضان المبارک سے محروم رہنے کی جو سنگینی ہے، یہ کیوں نہ ہو، اس قدر سنگین کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موقع غنیمت ہے کہ پورا رمضان تو کیا، اس رمضان کے ایک حصے سے محروم رہنے والے کو سراسر محروم قرار دیا گیا ہے حدیث میں، جیسے کہ مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر، کہ یہ مبارک مہینہ جو تم پر آیا ہے، وارد ہوا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی برکت و سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر قسم کی سعادت اور برکت اور خیر و برکت حاصل کرنے سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس کی سعادت سے محروم صرف وہی شخص رہتا ہے جو حقیقت میں محروم و بد نصیب ہو۔ حالانکہ رمضان المبارک میں اس رات کے علاوہ 27 سے 28 راتیں اور بھی ہیں، ان میں بھی نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس لیلۃ القدر کے علاوہ بھی رمضان کی جو راتیں ہیں، اگر آدمی ان کا قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ شرط ہے، یعنی اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے، نہ کہ ایک عادت سمجھ کے نہ آئے کہ سب لوگ جا رہے ہیں، چلو ہم بھی وہاں رونق ہے، دوستوں سے مل لیں گے، ذرا ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کرے گا۔ تو یہاں قیام رمضان سے مراد رمضان کی تمام راتوں کا قیام نہیں، بلکہ کسی ایک رات کے کسی ایک حصے میں بھی یہ اجر حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
امام کے پیچھے باجماعت تہجد و تراویح اور عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعۃ فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعۃ فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا پوری رات کا قیام کیا۔ رمضان المبارک کے خصوصی، معین اور بنیادی مقصد حصول تقویٰ کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر مرکزی مقاصد میں سے ایک مقصد، بہت بڑا مقصد تکفیر السیئات ہے، یعنی گناہوں کی معافی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مقاصد میں سے، بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو احادیث میں مختلف پیراموں میں بیان کیا گیا ہے، جیسے رمضان کی راتوں کا قیام گناہوں کی معافی کا سبب ہے، لیلۃ القدر کا خصوصی قیام گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ عمومی طور پر کسی مسلمان کا رمضان المبارک کو پا لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور جو شخص یہ سعادت حاصل نہ کر پائے اس کے لیے جبریل علیہ السلام نے جو ہلاکت اور تباہی کی نوید سنائی ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہی اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ جو آدمی رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کی گویا اس کے گناہوں کی، تمام گناہوں کی بخشش ہوگی، گزشتہ گناہوں کی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تو معنی یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے روزوں کا ایک بنیادی مقصد گناہوں کی بخشش اور مغفرت حاصل کرنا ہے، اور جو یہ مقصد حاصل نہ کر پائے اسے وعید سنائی گئی ہے بدبختی کی اور بدنصیبی کی۔ لہٰذا اب جاننے کی بات یہ ہے، کیا ہم واقعی اس کے لیے فکر مند ہیں؟ کیا ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہو، کیا ہم اس کے لیے فکر مند ہیں، پریشان ہیں؟ اور کیا ہم اس کے لیے سنجیدہ ہیں کہ ہم گناہوں کی معافی حاصل کریں؟ اور کیا ہم نے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا ہے؟ اور کیا ہم اس کے لیے کوئی مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں؟ بہرحال رمضان المبارک سے کما حقہ مستفید ہونے کے لیے یہ فکر، یہ پریشانی اور یہ سوچ لازمی اور ضروری ہے، ورنہ نہ صرف یہ کہ روزوں کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اگر گناہوں کی مغفرت حاصل نہ ہوئی، بلکہ آدمی پر اس کی بدبختی اور بدنصیبی کی مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ تو احادیث کی روشنی میں ہم نے جانا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے مقاصد میں سے ایک سب سے اہم مقصد گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہے، اور جو اس مہینے میں بھی گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکے اسے محروم بدنصیب سمجھا جائے گا، تصور کیا جائے گا۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ جو شخص رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکے، یہ جاننے کے بعد یقیناً ہر عقل مند اور باشعور مسلمان اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی خواہش رکھے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا۔ تو آئیے بخشش و مغفرت حاصل کرنے کے کچھ اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اپنے اہل ایمان بندوں پر یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے اپنے
مسلمان بندوں کی مغفرت کے لیے قدم قدم پر مغفرت کے اسباب مقرر فرما رکھے ہیں، جیسے کہ حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے معاف ہوتے ہیں کہ انما ولدتہ امہ، گویا کہ آج ہی اس نے جنم دیا ہے، اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے، وہ بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یقیناً صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی شرط ہے کہ توبہ ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیگر اور بہت سے ذرائع اور اسباب ہیں کہ جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر سنتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ان اعمال کی بات کرتے ہیں جو ایک سچا مسلمان پہلے سے وہ عمل کر رہا ہے، کوئی اضافی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور ان میں صرف توجہ کی ضرورت ہے، خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العبد المسلم اذا قام الى الصلاة تحاتت عنه خطاياه كما تحات ورق هذه الشجرة۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کو ہلایا، اس کے پتے گرے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جس سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، اور یہ بہت بڑے اجر اور فضیلت کی بات ہے۔ لیکن کیا ہمارے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری نمازوں کا جو حال ہے ہم میں سے ہر شخص اس کے بارے میں خوب جانتا ہے، اور جس طرح کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں معلوم نہیں کتنے فیصد ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته، کہ آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، لوٹ جاتا ہے، تو اس کو اس کی نماز سے صرف 10واں حصہ ثواب ملتا ہے۔ تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، پھر درجہ بدرجہ فرمایا ہے کہ اس کا 9واں حصہ اس کو سب ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3را، کسی کو آدھا۔ یعنی عمومی طور پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح ان کو ثواب ملتا ہے۔ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہمیں اپنی نمازوں پر غور کریں تو ہمیں شاید اندازہ ہوگا کہ ہمیں ہماری نماز کا کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اور ایسا کیوں ہے کہ کسی کو نماز کا ثواب 10 میں سے صرف 1% ملتا ہے، 10واں حصہ ملتا ہے؟ اس لیے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نماز کی شرطیں پوری نہ ہوں، اس کے ارکان پورے نہ ہوں، اس میں توجہ نہ ہو، خشوع اور خضوع نہ ہو، اور ہماری نمازیں ہمارے لیے راحت جان کا سبب بنتی ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے حکم دیتے ہوئے فرمایا قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے آرام پہنچاؤ، یعنی اذان کہو، ہم نماز پڑھیں کہ ہمیں راحت ملے۔ تو کیا ہمارا بھی ایسا حل ہوتا ہے؟ تو گناہوں کی معافی کی بات ہو رہی تھی، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں پر توجہ دینی ہوگی کہ حدیث میں مثلا نماز ہی دیکھیں، اگر توجہ سے نماز پڑھیں گے تو کس طرح ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کر کے دکھایا، پھر فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے ایسی کہ لا یحدث فیہا نفسہ، کہ اس میں اپنے آپ سے باتیں نہ کریں، یعنی جو ہم اپنے خیالات میں کہیں گئے ہوتے ہیں
وہ اس طرح نہ ہو، نہایت توجہ کے ساتھ ہو. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح نمازوں کے بعد تسبیح اور جو اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحمید ہے اور تکبیر و تحلیل ہے، وہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے، اب جانتے ہیں کہ وہ تسبیحات کیا ہیں. آپ نے فرمایا من سبح للہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہتا ہے، وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین، اور 33 بار الحمدللہ کہے، وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین، اور 33 بار ہی اللہ اکبر کہے، فتلک تسعۃ وتسعون، فرمایا یہ 99 ہو گئے. وقال تمام المیا، فرمایا اور 100 پورا کرنے کے لیے پھر اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر یہ کلمات کہے تو وہ 100 پورے ہو گئے. اور یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ غفرت خطایاہ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. تو توجہ سے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ تو عام دنوں کا حال ہے، اور رمضان مبارک تو خصوصی طور پر ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے، اذکار نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کے حوالے سے یا دوسرے اذکار ہیں، فرمایا ان مما تذکرون من جلال اللہ، کہ تم جو اللہ کی عظمت اور جلال کا جن کلمات کے ذریعے ذکر کرتے ہو وہ ہے التسبیح و تحلیل و تحمید، کہ سبحان اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، الحمدللہ ہے. اور ایک حدیث میں ان کے ساتھ اللہ اکبر بھی ہے، اور ایک حدیث میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. فرمایا کہ یہ جو الفاظ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، یعنی عاطفنا حول العرش، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں. جب آدمی یہ کلمات کہتا ہے تو یہ جا کر اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں. لہن دوی کدوی النحل، ان کی ایک بھنبھناہٹ ہوتی ہے جس طرح شہد کی مکھی بھنبھناتی ہے، اس کی ایک آواز سی ہوتی ہے، اسی طرح ان کلمات کی آواز ہوتی ہے. تذکر بصاحبہا، اور یہ کلمات کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو اس بندے کی یاد دلاتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کلمات کہے ہیں تیری تعریف میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما یحب احدکم ان یکون لہ او لا یزال لہ من یذکر بہ، فرمایا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں بھی یہ خوش قسمتی حاصل ہو، یہ فضیلت یہ حاصل ہو کہ تمہارا بھی کوئی اللہ کے ہاں ذکر کرے، اللہ کو یاد دلائے کہ تمہارے فلاں بندے نے تمہارے عظمت میں اور تسبیح یہ کلمات کہے ہیں. تو یہ کلمات کتنے عظیم ہیں کہ اللہ کو یاد دلاتے رہتے ہیں بندے کی. تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں. اور اگر آدمی یہ آسان سے کلمات بھی نہ کہہ پائے تو پھر بات تو وہی ہے توفیق کی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہی. اور اللہ کس کو کیوں توفیق نہیں دے رہے ہیں؟ عموماً ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ مجھے نیکی کی توفیق نہیں مل رہی. ویسے ان ممانع کا بھی ذکر کریں گے کہ جو توفیق کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے توفیق نہیں ملتی، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ان کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کے لیے ایک اور کام ہے، وہ تھوڑا سا مشکل ہے، اور وہ ہے صدقہ خیرات کرنا. جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، یہ صدقہ جو ہے یہ گناہ کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. یہ عمل مشکل ہے کیونکہ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ مال کے معاملے میں بخیل ہوتا ہے، جلدی جیب سے نکلتا نہیں. تو گناہوں کی معافی کے بہت سے اسباب ہیں. اگر صرف رمضان المبارک کی ہی بات کریں تو رمضان المبارک کے اندر بھی اتنے ایسے اعمال ہیں جو گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پر توجہ دی جائے اور محنت کی جائے. جیسے تراویح ہے، تراویح کے بارے میں بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ قیام اللیل جو کرتا ہے
اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے معاف ہوتے ہیں، اور پھر خصوصی طور پر رمضان کے حوالے سے لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی خصوصیت آپ جانتے ہیں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کیا ہوا عمل 1000 مہینے میں کیے ہوئے عمل سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت بنتی ہے۔ 83 ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کے مقاصد میں سے، جیسے پہلے عرض کیا، ایک مرکزی مقصد ہے کہ آدمی گناہوں کی معافی حاصل کرے، اور معافی حاصل کرنا کوئی مشکل بھی نہیں، وہ کام آلریڈی کر رہے ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔